یہ جو کل ہم اہم سیاسی دن کے حوالے سے بات کریں، ظاہر ہے تحریک انصاف نے کہا کہ جی وہ اب 8 فروری کو جو پچھلے سال الیکشن ہوئے تھے اس کے حوالے سے احتجاج یا جلسہ کرے گی ثوابی اور لاہور کے اندر، لیکن اجازت نہیں ملی اور اب وہ کہہ رہے ہیں اجازت ملے نہ ملے جلسہ تو ہوگا۔ جی شکریہ۔ دیکھیے اجازت تو بہرحال ان کو نہیں ملی اور شاید اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا سبب آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے کہ لاہور میں ٹرائی سیریز ہو رہی ہے شروع، پاکستان، نیوزی لینڈ اور ایک اور ٹیم اس میں آئی ہے، تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لاہور میں کرکٹ کا میچ بھی ہو رہا ہو اور انٹرنیشنل ٹیمز بھی وہاں آئی ہوں اور وہاں پر کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کل کا دن بڑا اہم ہے، سارے دن ہی اہم ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کا ہنگامہ ہے اور یہ ان کا ایجیٹیشن کرنے کا جو موڈ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کبھی چند سال پہلے ایک وبا دنیا میں پھیلی تھی جس کو کرونا کہتے تھے اور کوئی کووڈ کہتے ہیں۔ اس میں جب چیزیں بہت زیادہ بگڑ رہی تھیں تو لیکن دنیا کا نظام چلنا تھا، تو کہا گیا کہ جی یہ اب اس بیماری کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے اور اس کو زندہ رہنے کے عمل کو کہا گیا کہ یہ نیو نارمل ہے۔ پاکستان میں بھی سیاست میں جو ہنگامہ آ رہی ہے اس کا درجہ بھی ایک نیو نارمل کا ہے، تو یہ نیو نارمل ہے، اس کے ساتھ آپ کو ہمیں زندہ رہنا ہوگا۔ تحریک انصاف کتنی مرتبہ یہ سبق حاصل کرے گی کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی چیزیں الٹ پلٹ کرے یا تختہ پلٹ سکیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلی جب سے یہ حکومت آئی ہے، ابھی 1 سال چند دنوں میں ہو جائے گا اس کا، لیکن اس عرصے میں 5 سیریس ایفرٹس کی ہیں اور ہر ایفرٹس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ فیصلہ کن ہے اور ہم اس سے نتیجہ حاصل کریں گے، لیکن آپ کے سامنے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا جو شور تھا، ہنگامہ تھا، رونا دھونا تھا، اس میں اضافہ ہوا۔ حکومت نے بھی اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ آپ نے دیکھا نا اس 1 سال کے عرصے میں پی ٹی آئی کی 5 میسو ایفرٹس کے باوجود اکانومی کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے جو چیئرمین یا بانی ہیں انہوں نے خود کہا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس حکومت کے آنے کے فوراً بعد اور آنے سے کچھ دن پہلے تک ایک بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اب وہ ڈیفالٹ کی صورتحال ہمارے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اب ہم ٹیک آف کی باتیں کر رہے ہیں، حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ٹیک آف کرنے جا رہے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ ٹیک آف جو ہے وہ کس حد تک ہوتا ہے، لیکن ایک بات سے آپ متفق ہوں گی، اتفاق کریں گی کہ اکانومی کی وہ بری صورتحال نہیں رہی جو اس حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے تھی۔ سوالی صاحب سوری معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کی بات سے میں کچھ حد تک اگری کر رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال پہلی نہیں ہے، پہلے جیسی نہیں ہے۔ آئی ایم شور کہ میکرو لیول پہ چیزیں بہتر ہو رہی ہوں گی، لیکن آپ اور میں جب یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہمارا پیرامیٹر وہی ہوتا ہے کہ ہمارا پیمانہ ہے کہ آپ کے اور میرے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ ہے، ہم سب ہیں، ہمارے کیمرہ ٹیم ہے، ہمارا سٹاف ہے، اس تک اس مہنگائی کا یا اس اکانومی کا بہتر ہونے کے ثمرات پہنچ رہے یا نہیں؟ تو آئی گیس ہم سب جواب جانتے ہیں کہ نہیں، لوگ ابھی بھی اسی طرح سے چیلنجز کا شکار ہیں۔ آپ یہ اس حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کا ایک پیمانہ موجود ہے۔ کل ہی میری فائنانس منسٹر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہی جو بات آپ نے کہی ہے میں نے ان کو کنوے کی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ اس کو دلیل کو جس طریقے سے مرضی لے لیں، لیکن آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ جب یہ حکومت نہیں تھی اور پچھلی حکومت تھی تو ہم روز جاتے تھے تو وہ قیمت جو آج کسی چیز کی ہے اس دن اگلے دن اس سے بڑی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر آپ جاتے تھے پھر بڑی ہوتی تھی۔ یہ میں نے اور آپ سب نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے، ہمارے سامنے ہم چونکہ اسی زندگی کے نظام کے حصہ ہیں اور جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 3 چیزوں کے سوا کسی چیز کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا، یہ وہیں پہ کھڑی ہیں اور اب ہم اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ 3 چیزیں وہ تھی، یہ گھی وغیرہ، انہوں نے کہا یہ دراصل استقبال رمضان کا حصہ ہے
جب بھی رمضان المبارک آتا ہے یہ گھی شکر وغیرہ ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے، بالکل کم ہونی چاہیے اور اس سطح پہ آنی چاہیے جس سطح پر یہ حکومت آنے سے پہلے تھی، اور ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قیمتوں کو کم کرے۔ لیکن اگر کسی حکومت نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا ہے اور پاکستان کو ایک خاص تباہی کے مقام پر لے جانا ہے جہاں جا کے پاکستان بے بس ہو جائے، وہ قصہ مختلف ہے۔ لیکن یہ حکومت جس کے خلاف اتنی بڑی اپوزیشن ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے۔ اور یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ قیمتوں میں واقعتاً اضافہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے اس حکومت کے آنے سے پہلے جاری تھا۔ تو میری دانش میں ان کی کوشش جو ہے ان کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے جس طریقے سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کو شاید کامیابی ملے، اور یہ کامیابی جو ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک اگر خدا نہ خواستہ اکانومی کو بہتر کرنے کی یہ جو کوششیں ہیں، ان میں اگر ان کو کامیابی نہیں ملتی تو پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کے تصور سے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس سچویشن سے ملک کو باہر نکالیں گے۔ اگر یہ نہیں نکالیں گے تو بہرحال ان کا جو سیاسی وجود ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ آئی ایم شیور، اور ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں صالح صاحب کہ نکال لیں صورتحال سے۔ لیکن آپ کی بات ایک جگہ پہ تو ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے اور وہ ہم کرتے بھی ہیں جو اچھا کام ہے، لیکن فی الحال اپریشیٹ ہم اس صورت میں بھی تو ہمیں کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کو، کہ یہ جو اکانومی کی سٹیبلٹی ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ کوششیں تب تک انٹرنیشنلی یا ہماری عوامی سطح کے اوپر قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اور سیاسی استحکام کے لیے جس اپوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اپوزیشن بہتر طور پہ نہیں کری، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس ملک کا اس سیاسی سٹرکچر کا حصہ ہے، جب تک وہ ایک پیج پہ آنے سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے، تب تک تو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ صالح صاحب، دراصل آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ وہ ورکنگ ریلیشن شپ کس طرح ممکن ہے کہ اس میں تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ حکومت تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے اس وقت بھی گورنمنٹ سے کہا تھا، پچھلی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ حکومت آپ ہی کی رہے، لیکن یہ ہے کہ ملکی اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ہمارے درمیان ایک مفاہمت طے پا جائے۔ اس وقت میں ان لوگوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، بات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مجھے یاد ہے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو ریڈیکول کیا گیا، اور اس کے بعد اس گورنمنٹ نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ جب یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے یہی اس پیشکش کو دہرایا۔ دوسری طرف سے حالت یہ ہے کہ وہ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ کیا، یہ ان کے جا کے پاؤں پکڑے، کس طریقے سے ان کو جا کے سمجھائیں؟ آپ کے سامنے پچھلے دنوں مذاکرات کا ڈور ڈالا گیا، اس میں سے بھی وہ ایک ہٹ گئے ایک طرف، بقول پرائم منسٹر کے وہ بھاگ گئے، میں تو نہیں کہتا بھاگ گئے، لیکن بہرحال انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ انہوں نے ہنگامے کا ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کہا گفتگو کو فی الحال بیک برنر پہ ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایک ہے، میں نے جیسے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک نیو نارمل ہے۔ گورنمنٹ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ ان لوگوں نے شور مچاتے رہنا ہے، ہنگامہ کرتے رہنا ہے، اور یہ جو ان کی ذمہ جو آپ نے یا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یا ڈیوٹی لگائی ہے قوم نے یا کسی نے، وہ اس ڈیوٹی کو انہوں نے کرتے رہنا ہے۔ تو میری شرح میں، میری دانش کے مطابق یہ ہے کہ اس حکومت کو اسی ماحول میں زندہ رہنا ہو۔ جہاں تک سیاسی استحکام کا تعلق ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سیاسی استحکام کی جو حرمت ہے، جو اہمیت ہے، اس کا اپوزیشن کو احساس نہیں ہے؟ اس کا اپوزیشن کو بھی احساس ہے، بشرطے کہ اپوزیشن کو اس بات کا بھی احساس ہو کہ یہ ملک جو ہے اس کو ترقی ملنی چاہیے، اس ملک کی معیشت کو درست ہونا چاہیے، عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے۔ لیکن جب اپوزیشن یہ سوچ لے کہ عوام کے مسائل اس لیے حل نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ حکومت جو ہے دوبارہ عوام میں اپنی جڑیں جو اپنی مضبوط کر لے،
تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ یہ نظام کس طرح درست ہوگا. دنیا بھر میں گورنمنٹ اور اپوزیشن، حکومت اور حزب اختلاف آپس میں مل جل کر اس طرح سے نہیں مل جل کر کے ون پیج پہ آ جائیں، اس طریقے سے مل جل کر کہ جینے اور جینے دو کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر کار سر اللہ کرے اس جینے اور جینے دو میں عوام بھی جی لے،